أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں رونما ہونے والے وہ اہم واقعات جن سے بہت کچھ رہنمائی ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے، جن سے بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ کے ان اہم ترین واقعات کو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ورنہ ہماری آپ کی یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے پردادا اور ان کے والد اور ان کے دادا کا نام بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اپنے خاندان میں ہونے والے بہت سے واقعات ہمیں یاد نہیں رہتے۔
انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بڑی مفید رہنمائی بعد میں آنے والوں کے لیے ملتی ہے۔ ان واقعات کا تعلق غریبوں سے بھی تھا، امیروں سے بھی تھا، تجربے کار سن رسیدہ معمر بزرگوں سے بھی تھا، اور جذبے، جوش اور طاقت اور توانائی سے بھرپور نوجوانوں کے لیے بھی تھا۔ ان واقعات میں سے بعض کا تعلق خواتین سے تھا، عورتوں سے تھا، بعض کا کنواری لڑکیوں سے تھا، بعض کا تاجروں سے تھا، بعض کا کسانوں سے تھا، کچھ واقعات کا تعلق بادشاہوں سے، حکام سے تھا، کچھ واقعات کا تعلق کسی بیمار انسان سے تھا جو شدید بیماری میں مبتلا تھا، کچھ واقعات کا تعلق یتیم بچوں سے تھا۔ غرض کے معاشرے کے، سوسائٹی کے جتنے افراد یا جتنے طبقات آج ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں، ان سب طبقوں میں سے ہر طبقے کے متعلق کوئی نہ کوئی بہت اہم واقعہ، بہت مفید تجربہ جو کبھی کسی کے ساتھ رونما ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اپنی کتاب قرآن مجید میں وہ ریکارڈ کر دیا، ہمیں وہ واقعہ سنا دیا۔ اب یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہم چاہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر غور کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے والوں سے تعلقات کو بڑھائیں، اور وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا، ان سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں اور ان سے ان واقعات کو اور ان سے ملنے والی رہنمائی کو سننے کی اور لینے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل غفلت میں پڑے رہیں۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش اور شوق ہی نہ پیدا کہ آخر اللہ نے اتنی موٹی کتاب قرآن مجید میں کیا کہا ہے۔ ہم اخبارات پڑھتے رہیں، ہم کاروبار کرتے رہیں، ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے رہیں، ہم آوارہ گردی کرتے رہیں، ہم لڑتے جھگڑتے رہیں، کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے رہیں، لیکن کبھی ہم سنجیدگی سے بالکل ہمارے اندر یہ خواہش ہی نہ پیدا ہو، یہ ضرورت کا احساس ہی نہ پیدا ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو اس نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اتاری ہے، اس میں کیا کہا ہے اللہ نے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں اور آپ میں سے کوئی آدمی اس دوسری قسم میں شامل ہو، اور اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ آئے، ہم دوڑ کر، بھاگ کر ان علماء کے پاس آئیں جن کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، اپنی محبت دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، اور ان سے پوچھیں۔ اور عطار کی دکان پر کوئی جائے اور ادھر نہ بھی خریدے تب بھی خوشبو تو اس کی ناک میں آنی جاتی ہے، علماء کے پاس اگر کوئی آئے گا تو اور کیا تذکرے وہاں سنے گا، وہاں جو بات بھی ہوگی، جو گفتگو بھی ہوگی، اکثر بیشتر انشاءاللہ وہ یا قرآن مجید کے بارے میں ہوگی، اس کی روشنی میں ہوگی، یا رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں ہوگی، یا ان کی روشنی سے جگمگانے والے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت، ان میں سے کسی نہ کسی کا واقعہ بیان ہوگا، ان میں سے کسی کی رہنمائی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے گی جس سے ہمیں
زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے میں مدد ملے گی. میں نے جو ابھی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی اس میں بھی انسانی تاریخ کا ایک بہت چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا. ایک بوڑھا انسان بہت تجربے کار اور بہت جاندیدہ جس کی زندگی میں غم بھی بہت آئے اور خوشیاں بھی آئیں, جس کی زندگی میں آنسو بہانے کے مواقع بھی بہت آئے اور شکر کا سجدہ بجا لانے کا موقع بھی آیا, جو زمانے کے سرد و گرم بہت دیکھ چکا تھا, جس نے دیہات کی زندگی بھی گزاری تھی اور جو شہری تمدن والی زندگی سے بھی واقف تھا, جو خود کسان بھی تھا, جو کھیتی کسانی کا تجربہ رکھتا تھا, اور جس کا جو نسب تھا خاندانی نسب اتنا بلند تھا اور ایسے پاک اور شریف گھر میں اس اللہ کے بندے کی پیدائش ہوئی تھی کہ شاید ہی دنیا میں 2-4 لوگ ہوں گے شاید یا اس سے بھی کم جن کو اتنے شریف پاک نیک گھرانے میں جنم لینے کا اور پرورش پانے کا موقع ملا ہوگا. میری مراد اللہ کے عظیم پیغمبر اور انتہائی تجربے کار شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام ان کے والد بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کے دادا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. ان کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے چچا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی دادی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. بڑا غور کیجیے کس کو ملتے ہیں ایسے دادا اور دادی, کس کو ملتا ہے ایسا گھرانہ. بچپن سے جس گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی ہوگی بڑے سے بڑا لفظ بھی اس گھرانے کے تقدس, اس کی خوش نصیبی, اس کی بلند کرداری, اس کی سمجھداری کو بیان نہیں کر سکتا. پھر وہ خود کن تجربوں سے گزرے وہ ایک لمبی داستان ہے. کیسی تجربوں سے بھرپور زندگی جن میں شدید غم بھی تھے, محبوب بیٹے کی جدائی کا صدمہ بھی تھا, گھر کے اندر پیدا ہونے والے حالات کا تلخ احساس بھی تھا, اور بعد میں پھر پورے خاندان کے لجا ہو جانے اور وہ بیٹا جو کھو گیا تھا, جو مظاہر چھن گیا تھا, کسی سازش یا حادثے کا شکار ہو گیا تھا, بعد میں اس بیٹے کو سے ملنے کا اور ملنے میں اس کو اس حالت میں دیکھنے کا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی متمدن تہذیب اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا حکمراں تھا. ایک عجیب و غریب شخصیت ہے یعقوب علیہ السلام کی. غم کس طرح گزارے انہوں نے, حادثوں کے دن, غموں کے دن کس طرح گزارے, تکلیفوں کے دن کس طرح گزارے, کیسا صبر کیا, ناقابل برداشت چیزوں کو کتنا برداشت کیا, حالات کے خوشگوار تبدیلی کا کیسا انتظار کیا, اور پھر جب خوشیاں آئیں تو پھر ان خوشیوں کا استقبال کسی تکبر بھرے نعرے لگا کر کرنے کے بجائے کس طرح بندگی بھرے سجدے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کس طرح ان خوشیوں کا استقبال کیا, یہ ایک لمبی داستان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف گھنٹوں چاہتا ہے. میں نے اس وقت ان کی زندگی کے جس واقعے کا انتخاب کیا ہے
وہ ان کی زندگی کا سب سے آخری واقعہ ہے. وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ان کی آخری سانسیں تھی، انتقال کا وقت قریب تھا، بستر مرگ پر تھے. اور آس پاس جب ایسا وقت ہوتا ہے جب خاندان کا کوئی بزرگ اللہ کے ہاں جا رہا ہوتا ہے، تو آپ خود تصور کیجئے کہ اس وقت اولادوں پر، بیٹوں اور بیٹیوں پر، پوتوں اور پوتیوں پر، گھر کے خاندان کے نوجوانوں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. سب لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ ایمان والا گھرانہ اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کر رہا ہوگا کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے بالکل آخری وقت، قرآن خود کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اچانک اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے بچوں سے، اپنی اولادوں سے ایک بات پوچھا یہ کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے پوتوں، جو بھی لوگ کھڑے ہوں، لمبا خاندان تھا ان کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان جب مصر بلایا گیا ہے، جس کو بھی وہ واقعہ معلوم ہوگا وہ اشاروں کو سمجھ جائے گا، تو اس وقت تقریباً 90 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے. تو اس کے بعد خاندان اور بڑھا ہوگا. وہ پوری تعداد ان کے پاس کھڑی تھی، اچھی خاصی تعداد، اور اس وقت انہوں نے آنکھ کھول کر سانس شاید اتر چکی ہو، موت بالکل قریب ہو، اور اس وقت انہوں نے اچانک اپنے بچوں سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں ایک بات بتا دو، میں جب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جواب فوراً ملا، بلا تکلف. وہ بچے جانتے تھے کہ یہ تکلف کا وقت نہیں ہے. ہمارے ابا اور ہمارے دادا کو اس وقت اس دنیا سے جاتے وقت ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنی اولاد کو جس دین سے جوڑا ہے، میں نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا جو طریقہ سکھایا ہے، میں نے اپنی اولاد کو جس طرح توحید پر اور شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بنایا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ نوجوان نسل، یہ میرے خاندان کے لوگ، یہ میرے آئندہ آنے والے بچے، کیا یہ بھی اسی دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اس لیے بچوں نے بلا تاخیر جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. بالکل مطمئن دنیا سے جائیے ابا جان و دادا جان، آپ نے جس وحدہ لا شریک رب سے، اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے، ہم تنہا اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اس دین پر قائم رہیں گے جس دین پر آپ نے ہم کو چلنا سکھایا ہے. ذرا سوچیے، دنیا میں اگر کسی باپ کو، کسی دادا کو، کسی نانا کو، کسی بوڑھے اور بزرگ خاندان کو اپنی اولاد کے دینداری کے بارے میں اور اپنی اولاد کے صحیح راستے پر قائم رہنے کے بارے میں دنیا سے مطمئن حالت میں جانے کا اگر حق تھا، تو سب سے زیادہ یہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. وہ بالکل مطمئن جاتے دنیا سے، یہ اولاد میری اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھی ہے، یہ اولاد میری آوارہ اور بےہودہ اولاد نہیں ہے، یہ اولاد میری دنیا کے ایسے گھر میں پڑی ہو جس سے زیادہ نیک گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. میری دنیا بگڑ جائے، دنیا میں ہزار کفر کی اور نافرمانی کی آندیاں چلیں اور ہزار سازشیں ہوں، مگر میرے خاندان کے یہ بچے اور یہ نوجوان یہ کبھی بھی شریعت و سنت کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، یہ کبھی بھی توحید و شریعت کے راستے سے نہیں ہٹیں گے. ان کو اتنی اچھی خوراک ملی ہے، اتنی اچھی تربیت ملی ہے، ایسا ایمان ان کو سکھایا گیا ہے، ایسا تقوی ان کے اندر آ گیا ہے، ایسی حلال آمدنی میں نے ان بچوں کو کھلائی ہے کہ ان کے
ڈگر سے ہٹ جانے اور راستے سے دور چلے جانے کا مجھے کوئی خطرہ نہیں. میں بہت مطمئن دنیا سے جا رہا ہوں. اگر مطمئن جانے کا حق تھا اور اپنی آئندہ نسل کے دین پر قائم رہنے نہ رہنے کے بارے میں بے فکر ہو کر دنیا سے جانے کا اگر کسی کو حق تھا تو آپ میرے سوال کا جواب دیجئے وہ حق سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر تھا کہ نہیں تھا؟ مگر سلام ہے یعقوب علیہ السلام پر کہ دنیا سے جاتے وقت آخر وقت میں بھی اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچوں کے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کوئی انہیں اس طرح کی فکر نہیں. انہیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ میرے بچے اس دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اب ذرا سے تقابل کیجیے، ذرا سوچئے آج ہمارا کیا حال ہے. ہم میں سے کسی کو اپنی آئندہ نسل کے دین پر قائم رہنے کے بارے میں اگلے کی فکر بھی ہے؟ کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، حالات کیا ہیں، کوششیں کیا ہو رہی ہیں، پالیسی بنانے والے دماغ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں، تعلیمی نظام بنانے والے لوگ کیا تعلیمی نظام بنا رہے ہیں، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تو زمانہ وہ تھا کہ ہم میں سے ایک ایک بوڑھے کو اور ہم میں سے ایک ایک جوان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ ہم اور ہمارے نوجوان اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کیا رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. میرے قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں، ہماری سب سے بڑی اس وقت مصیبت یہ ہے کہ ہمیں نہ جانے اور کیا کیا فکریں ہیں، لیکن ہمیں اپنے نوجوانوں اور اپنی بعد میں آنے والی نسلوں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ کیا یہ اللہ کے بتائے ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کے سکھائے ہوئے راستے پر جمیں گے کہ نہیں جمیں گے. جس زمانے میں انگریز ہمارے اس ملک میں آئے اور انہوں نے آ کر یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، اپنے قدم جمائے، چند سال یہاں گزارنے کے بعد انہیں ایک بات شدت سے محسوس ہوئی. انہیں محسوس یہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کی اکثریت ایک مرتبہ بھی مکے مدینے نہیں گئی. اس زمانے میں تو بہت غربت تھی اور سمندروں کا سفر تھا، بہت مشکل ہوا کرتا تھا حرمین شریفین حاضر ہونا. میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں میں بہت کم تعداد ہے جو کبھی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ گئی ہو، مدینہ منورہ گئی ہو. یہاں کے لوگ عربی زبان ان کی اپنی زبان بھی نہیں ہے، یہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اذان کو سمجھتے ہیں، نہ نماز کو سمجھتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس ملک کے اس خطے کے مسلمانوں کو جو تعلق اسلام سے ہے اور جو ان کے دل کی کیفیت ہے، جتنی شدید محبت ان کے دلوں کو رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، ان کے صحابہ اور صحابیات سے ہے، ان کے گھر والوں سے ہے، ان کی بیویوں، ان کی بیٹیوں، ان کے نوازوں، ان کے صحابہ، کسی کا نام یہاں اگر آ جاتا ہے تو آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے. انہوں نے اس کو بھی محسوس کیا کہ یہ لوگ ہزاروں میل دور رہنے والے، وہاں کی زبان دوسری، لیکن نام سب کے سب کے نام جو رکھے ہوئے ہیں وہ یا صحابہ کے نام پر ہیں یا اہل بیت کے نام پر ہیں. کسی کا نام
ان کو ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا جو مکے مدینے کی طرف کہیں نہ کہیں اشارہ نہ کرتا. وہ تو عجیب غریب قوم ہے. اس کا مزاج ہے کہ ہر بات پر ریسرچ کرنا اور بات کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا. چنانچہ برٹش سیکرٹری کے حکم سے وہ لندن سے آیا ہوا حکم نامہ آج بھی برٹش لائبریری میں موجود ہے. اس کے حکم سے ہندوستان میں ایک کمیٹی بنائی گئی, ایک کمیشن بنایا گیا, اور اس کمیشن کے ذمہ کام یہ کیا گیا کہ وہ یہ جائزہ لے کہ اس ملک کے غریب مسلمانوں کے دل میں دین کی اتنی محبت اور مکہ مدینے سے اتنا تعلق اور صحابہ اور بزرگان دین کے ناموں سے ایسا عشق آخر ان کو کہاں سے ملتا ہے. اس کمیٹی نے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی, اور رپورٹ یہ پیش کی, رپورٹ کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دو ادارے ہیں, دو چشمے ہیں, دو ذریعے ہیں جہاں سے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے دل اور دماغوں میں ایمان کی حرارت اور ایمان کی تعلیم پہنچتی ہے. ایک کا نام ہے مسجد اور ایک کا نام ہے مدرسہ. یہ انہوں نے مقرر کیا کہ مسجد اور مدرسے کی وجہ سے اتنے دور رہنے والے لوگ, اتنی غربت میں زندگی گزارنے والے لوگ, وہ بھی دین سے وابستہ نظر آتے ہیں. یہ کم سے کم ان کا بہت جذباتی اور والہانہ تعلق ہے اس دین سے, جو اور ملکوں میں نہیں ملتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر میں مسجد اور مدرسہ چلتا کہاں سے. ان کی طرف سے سوال آیا کہ ہم جن اداروں کو گرانٹ دیتے ہیں اس میں تو کہیں مسجد اور مدرسے کا نام نہیں. ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے. انگریز حکمرانوں نے سوچا کہ جن کو ہم گرانٹ دیتے ہیں, وظیفے دیتے ہیں, سرکار کے خزانے سے پیسہ ملتا ہے, ان میں تو کسی مسجد اور مدرسے کا نام نہیں. پھر آخر یہ مسجد اور مدرسے چلتے کیسے, کیا ذریعہ ہے ان کا؟ تو پھر جواب ملا کہ مختلف ریاستوں میں جو والیان ریاست ہیں, جو مسلم یونٹس ہیں, راجہ مہاراجہ لوگ ہیں, نوابین ہیں, تعلق داران ہیں, جاگیرداران ہیں, اس زمانے میں وہ طبقہ ہوا کرتا تھا. ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مسجدوں اور مدرسوں کو اپنی آمدنی کا اتنا % ضرور دیا کریں گے. اس رپورٹ کے پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری ریاستوں کو ختم کیا جائے اور وہ سارا نظام ہی الٹ دیا جائے, کیونکہ پھر وہ لوگ جب نہیں رہیں گے, ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے, وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے, تو اس کے بعد اس مسجد اور مدرسے کو چلانے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں بچے گا. اور پھر اس دوران ہم اپنے سرکاری اسکول کالجوں کا جال بچھا دیں گے, جس کے لیے کلکتے میں سب سے پہلے انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا اور وہاں پورے ملک کے بہترین دماغوں کو وہاں بلا کر اور ان سے سلیبس لکھوایا, نصاب لکھوایا. یہ میں ایک خاص وجہ سے آپ کو یہ پلاننگ بتا رہا ہوں. میں نے خود پورا مطالعہ کیا, اس میں سے ایک بات بھی کسی اور سے سنی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے اسکول اور کالجوں کا جال بچ جائے گا جس میں ہمارے پسندیدہ مزاج کے مطابق تعلیم ہوگی, جس میں نہ اللہ کا تذکرہ ہوگا, نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا, نہ صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ ہوگا, نہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا تذکرہ ہوگا. اس میں تو جانوروں کا تذکرہ ہوگا اور جانوروں جیسی تاریخ رکھنے والے انسان نما جانوروں کا تذکرہ ہوگا.
کے بعد 1-2 نسلیں 3 نسلیں ایسی گزر جائیں گی، اور جب وہ لوگ اسی سے پڑھے ہوئے باہر نکلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم کو اس ملک کو وہ بنا دینے میں، ہم کو یہاں پر وہ سب کچھ کر لینا ہمارے لیے آسان ہوگا جو ہم بہت پہلے اسپین میں کر چکے۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں کلمے کا نام، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دین کو جانے گا نہیں، دھیرے 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 سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ پورا اتنا عظیم ملک، اتنا پھیلا ہوا ملک، یہ پورا کا پورا ترس جائے گا اذان اور نماز کو، جیسا کہ اس سے پہلے اندلس ترس چکا۔ نہیں بچا پائے گا تاج محل اس ملک میں اسلام کو، نہیں بچا پائے گا لال قلعہ اس ملک میں اسلام کو۔ ان کے سامنے تجربہ تھا، تاج محل سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہے قصر الحمراء، اشبیہ کی اور کرناٹا کی جامع مسجد جو اسپین میں تھی، لیکن نہ وہ بچا سکی، نہ قلعہ بچا سکا، نہ مسجد کرناٹا بچا سکی، بڑے بڑے محلات نہیں بچا سکے۔ کیا بچائے گا لال قلعہ اور کیا بچائے گا تاج محل؟ انہوں نے اچھی طرح فیصلہ کیا کہ اگلے 60 70 80 سال کے اندر جب تھرڈ جنریشن آ جائے گی تو اس کے بعد یہاں پر کوئی دین کو جاننے والا نہ ملے گا۔ یہ تھی پوری منصوبہ بندی۔ ان بیچاروں کو خبر نہیں تھی کہ رب کائنات نے، مالک الملک نے اس خطے کے بارے میں کچھ اور طے کر رکھا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے امراء کا اور نوابوں کا، وہ محتاج نہیں ہے ریاست کے مالکوں کا، وہ محتاج نہیں ہے رولرز کا، وہ محتاج نہیں ہے راجوں مہاراجوں کا، وہ قدم محتاج نہیں ہے۔ اس نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اس اللہ نے، اس مالک نے اپنے کرم سے کچھ علماء، کچھ اللہ والوں کے دل میں جو فقیر تھے، جو غریب تھے، جو قانے تھے، جو بے نیاز تھے، جو سادہ کھانا کھاتے تھے، جو سادہ کپڑے پہنتے تھے، جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، جو چراغوں کی روشنی میں علم سیکھتے اور پھیلاتے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جذبہ ڈال دیا، ایک طرف عطا کر دی، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم کو اب سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ساری دیگر مشغولیات چھوڑ کر، اب ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ گاؤں گاؤں دینی مدرسے اور مکتب قائم ہوں، اور وہ دینی اور مدرسے اور مکتب غریب مسلمانوں کی مدد سے چلے۔ ایک طرف اللہ نے ان اللہ کے بندوں کے اندر مدرسوں کے قائم کرنے کا یہ شوق ڈالا جو دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر، اس پورے خطے، اس پورے ملک کے غریب مسلمانوں کے دل میں عجیب و غریب جذبہ ڈال دیا اس مسجد اور مدرسوں کی خدمت کرنے کا۔ لوگوں گواہ رہنا، میں سچ افسوس کرتا ہوں، دنیا کی تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ وہ غریب عورتیں جو دیہات میں لکڑی کا چولہا جلا کر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مشکل سے چاول پکا کر اپنے بچوں کو کھلا پاتی تھی، انہوں نے اس باورچی خانے میں، اس کچن میں چولہے کے پاس ایک گھڑا رکھ لیا، اور جب بھی انہوں نے چاول نکالے یا آٹا نکالا تو ایک چٹکی یا ایک مٹھی، جتنی ان کی ہمت ہو سکی، انہوں نے اس گھڑے میں ڈال دیا اور اس کنسٹر میں ڈال دیا، اس ٹین میں ڈال دیا اور محفوظ رکھا۔ اور جب مہینے کے اندر وہ چاول جمع ہو گیا تو اس بوڑھیا نے، اس غریب بیوہ عورت نے وہ چاول جا کر پہنچایا مسجد کے امام صاحب کو، مدرسے کے مولوی صاحب کو، کہ میں غریب عورت ہوں، کسی طرح مسجد کو بند مت ہونے دیجیے گا، مسجد کو کسی طرح بند مت ہونے دیجیے گا، مدرسے اور مکتب کو بند مت ہونے دیجیے گا، حافظ صاحب یہ چاول ہم نے مہینے میں جمع کیے ہیں، یہ چاول لیجئے اور اس سے بچوں کو بھی کھلائیے یا ان کو بیچ کر کسی طرح اس مسجد کی چٹائی منگوا لیجئے۔ کروڑوں غریب مسلمان مردوں اور عورتوں نے جن پر سلام بھیجیے، جن کی گہرائیوں سے سلام بھیجیے، نہ میں ان کے نام جانتا ہوں نہ آپ ان کے نام جانتے ہیں، نہ کوئی دنیا میں ان کا نام جانتا ہے اللہ کے سوا۔ انہوں نے طے کیا کہ اس ملک میں دین کے چراغ بجھنے نہیں دیں گے، اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر وہ ہوا جس سے دنیا کی حکومتیں حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ غریب عوام جن کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، جن کو ملک کے بٹوارے کی وجہ سے قتل غارت گری کا سامنا کرنا پڑا ہے، ریلوں کی لاشیں ڈھیر ہوئی ہیں، قبرستان بنے ہیں اور خاندان سے تبتر ہو گیا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لٹی پھٹی یہ امت، اس کے اندر اتنی جان، اس کے اندر اتنی ہمت، اس کے اندر اتنا ایمان، اس کے اندر اتنا جذبہ باقی ہے کہ کوئی کسان جب تک غلہ
کسان اپنے کھیت میں غلہ جو پیدا ہوگا اس غلے میں سے ایک ڈھیر جب تک وہ مدرسے کے لیے الگ نہیں کر دے گا وہ ڈھیر اس کے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ غریب عوام نے، غریب مسلمان مردوں اور عورتوں نے، جن کے کوئی نام نہیں جانتا، انہوں نے بھی طے کیا کہ تم جو بھی چاہو طے کرو، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پیش کر کے رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا میرے بندو، میرے بندیوں، تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ تم کر گزرو، اب میں وہ کر کے دکھاتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہوا کہ اس ملک میں اسلام بچ گیا، اب یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً 100 سال سے پوری دنیا میں اسلامی علوم کا، اسلام کا، فقہ کا، احادیث کا، تفسیر کا، تاریخ کا، سیرت کا، ایمان کی محنت کا اور قرآن و حدیث کی تشریح کا سب سے بڑا مرکز پورے عالم میں ہندوستان کو اللہ نے بنایا۔ الحمدللہ۔ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ دینی مدارس جن کو آج ہم میں سے بہت سے لوگ جن کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے، جن کو بہت حقیر اور بہت غیر ضروری سمجھتے ہیں، کاش کبھی اطمینان سے بات چیت کریں، بات کرنے کا موقع دیں، کسی کو اپنے دل کے خیالات پیش کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اسے چاہیے کہ عبوری سوچ کی وجہ سے کوئی رائے قائم نہ کرے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال، جنہوں نے اس زمانے میں یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی جب ہندوستان کے لوگ یورپ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ہم کو خواب میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اور وہ ڈگری انہوں نے لی تھی جس ڈگری کو یہاں لوگ اس وقت جانتے بھی نہیں تھے۔ ڈی لٹ کی جو آخری ڈگری ہو سکتی ہے فلسفی میں، وہ شاعر اسلام علامہ اقبال نے وہاں سے حاصل کی تھی۔ پورے یورپ کی انہوں نے سیاحت کی تھی، پوری دنیا کے اس نئے نظام کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے مسجد، مدرسے پر، مکتب پر کچھ اعتراض کرنے شروع کیا۔ جیسے آج کل عام طور پر تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ مدرسے اور مکتب پر تنقید کرنے لگتے ہیں بغیر کچھ زیادہ گہرائی میں گئے ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کچھ عجیب حقارت کے جملے بولنے شروع کیے۔ علامہ اقبال نے محبت کے ساتھ اس شخص کی زبان پر، منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی کبھی آئندہ زندگی میں میرے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی ان دینی مدرسوں اور مکتبوں کو کچھ مت کہنا۔ میں جب تک اسپین نہیں گیا تھا تب تک میں خود نہیں جانتا تھا کہ مدرسوں اور مکتبوں کی کیا اہمیت ہے، اور اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں یہ چھپروں میں اور جھوپڑیوں میں چلنے والے یہ مدرسے نہ ہوتے اور یہ غریب مولوی اور حافظوں نے اگر دیہات قریے قصبے بیٹھ کر اگر اس طرح دین کو نہ پڑھایا ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں ہمارا ملک بہت پہلے اسپین بن چکا ہوتا۔ انہی مدرسوں نے اس ملک کو اسپین بننے سے بچایا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دل کھول کر آپ سے کہوں کہ آپ میں سے ہر وہ شخص جس کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہو اس مدرسے کی قدر کرے، اس کو محبت سے دیکھیے۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں خامیاں نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں کمیاں نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہمارا نظام بالکل پرفیکٹ ہے؟ لیکن ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ سوچیے، ذرا تخیلات کی دنیا سے نکلیے اور دیکھیے کہ اس زمانے میں جن حالات سے ہم گزرے ہیں پچھلے 100 سال میں، 150 سال میں، جو آندھیاں چلی ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنی رائے بناتے ہیں روزانہ کا اخبار پڑھ کر۔ ہم چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہوتے عام لوگ، اور کنیکٹ نہیں کر پاتے ماضی کو حال سے، حال کو ماضی سے جوڑ نہیں پاتے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت پیچھے ہیں، وہ کرسچن مشنری بہت کام کر رہی ہے اور ہندو تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب نادانی کی بات ہے۔ جس طرح کی آندھیاں ہمارے اوپر چلی ہیں،
جس طرح کے طوفان آئے ہیں، جیسی بھیانک سازشیں ہوئی ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ بھیانک سازشیں اگر کسی اور قوم کے ساتھ ہوتی تو بہت پہلے وہ قوم اپنا دین مذہب چھوڑ کر توبہ کر چکی ہو۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اور اپنی تمام تر گنہگاری کے باوجود آج بھی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت مقابلے کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ جان دے سکتی ہے اور دے رہی ہے، نہ جانے کیا کیا قربانیاں پیش کر رہی ہے، لیکن کسی قیمت پر یہ کلمے کو، دین کو اور اللہ کے نام کو اور رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ جو تکلیفیں آئی ہیں، جو آ رہی ہیں پورے عالم میں، اس کی آدھی، اس کی چوتھائی اور یہ اور کم اگر دنیا کی اور قوموں پر آئی ہوتی اور آئی تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے تاریخ ہے اور ہم کسی دوسرے ملک کی تاریخ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہم کو، ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک کی تاریخ ہے۔ مہاتما گوتم بدھا اس ملک میں اٹھے اور مہاتما گوتم بدھا نے ایک زبردست تحریک شروع کی برہمنی نظام کے خلاف۔ ایک زبردست سلگتی ہوئی آگ تھی ان کی شخصیت، کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی انسان کو پیدائشی طور پر اونچا اور نیچا سمجھا جائے۔ اسی برہمنیت کے خلاف ایک صدائے احتجاج بن کر اٹھے مہاتما گوتم بدھا اور ایک لاکھوں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ آگ لگ گئی پورے ملک میں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، پوری تاریخ سنانے کا تو وقت نہیں ہے، تاریخ نے پانسا پلٹا، بنگال سے برہمنیت کو نئی طاقت ملی، اشوکا دا گریٹ نے حکومت سنبھالی ہندوستان کی، اور پھر پڑھیے اشوکا دا گریٹ کی تاریخ کو، اشوکا نے کیا کیا اس کے بعد آنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں جس طرح بدھسٹوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے شروع کیے، زندہ جلانا شروع کیا گیا ہزاروں بدھسٹوں کو ایک جگہ پر، تو چند دن ان مظالم کے گزرے تھے کہ بدھسٹ علماء نے توبہ کر لی اس دین سے، ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگ لی اور کہا تم ہم کو جینے کا حق دے دو، بس تم جو کہو گے وہ ہم کریں گے۔ چنانچہ مہاتما گوتم بدھا بت پرستی کے سب سے بڑے مخالف تھے، کسی قیمت پر لوگ اس ملک میں مورتی پوجا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آج ہندوستان میں جو سب سے لمبا بت ہے بنتا ہے وہ مہاتما گوتم بدھا کا بنتا ہے۔ انہیں کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی، جو بت پرستی کے خلاف اٹھے تھے انہیں کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی۔ مہاویر جین، میں خدا کا بہت کرم ہے، میں ہندوستان کی تاریخ کو میں نے بہت غور سے پڑھا ہے۔ مہاویر جین اٹھے، جینیوں کے 13 تیرتھ تھنکر اٹھے، آپ کے ہاں یاتری آتے رہتے ہیں، آپ کے ہاں نہ جانے کتنا کیسے مسائل ہیں، آپ کے نوجوان اگر واقف نہیں ہیں تو آپ دعوت کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کو کے سامنے محبت کے ساتھ توحید پیش کر سکتے ہیں۔ جینی تحریک اٹھی، آخر میں 13ویں اور آخری تیرتھ تھنکر مہاویر جین اٹھے۔ جینیوں کا بھی جینی تاریخ کا بھی خلاصہ یہی ہے، وہ بھی برہمنی نظام کے خلاف اور قبض و غارت گری کے خلاف، تشدد اور دہشت گردی کے خلاف ایک تحریک تھی، ایک زبردست تحریک تھی۔ کسی قسم کا ہتھیار اٹھانے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو ذبح کرنے والا ہتھیار بھی گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب کوئی آدمی معاشرے کی اصلاح شروع کرتا ہے تو ایک ایکسٹریم کے جواب میں دوسرے ایکسٹریم پر جاتا ہے، تب جا کر بیچ کا راستہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ چنانچہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جینیوں کے ہاں گوشت کھانا منع ہے، جینیوں کے ہاں جانور کو ذبح کرنا منع ہے، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں، انہوں نے مہاویر جین کی خود لکھی ہوئی تحریر پڑھی نہیں۔ جینیوں کا فلسفہ بالکل کچھ اور تھا۔ مہاویر جین نے صرف یہ کہا تھا کسی چیز کو کاٹنے والا کوئی ہتھیار، چاہے وہ کینچی ہو، چاہے وہ چھری ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی گھر میں نہیں رہنے دیا جائے۔ اب کیوں اس نے یہ بات کہی تھی؟ اس لیے روزانہ کنواری لڑکیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ذرا سی بات پر کنواری لڑکیوں کو گنگا میں پھینکا جاتا تھا، ذرا سی بات پر بچوں کی بلی دی جاتی تھی، قربانیاں دی جاتی تھی۔ کوئی مہاراج، کوئی پنڈت جی کہہ دیتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار چلے تو تم کو ایک 17 سال کی لڑکی کو ذبح کرنا پڑے گا، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سونے کا خزانہ نکلے تو تم کو 31 بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ہوتا تھا اس ملک میں،
اور آئے دن بچے ذبح ہوتے تھے، آئے دن کماری لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ معاویہ جین اٹھا اور معاویہ جین نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا، پوری قوم ساتھ ہو گئی اور ایک عجیب غریب کھلبلی اس ملک میں مچ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ پلٹا کھایا حالات میں، وہ ایک مخصوص دماغ ہے جس میں تھوڑے دن کے بعد پھر پلٹا کھایا اور پھر جینیوں کو مظالم شروع کیے۔ جینی تو بیچارے شاید 6 مہینے کے ظلم نہ سہ سکے۔ 6 مہینے کے بعد جینیوں نے سمجھوتا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ بس ہم کو تم الگ کر دو، ہم الگ اپنا پوجا پاٹ کرتے رہیں گے، کسی منکر کے خلاف نہیں بولیں گے، کسی برائی کے خلاف نہیں بولیں گے، کوئی بات نہیں کہیں گے تو تم کو بری لگے۔ جینی تاریخ بھی ایک ڈسٹ بن میں چلی گئی، تاریخ کے گوشے میں چلی گئی۔ لیکن یہ امت مہاویر جین کی امت نہیں ہے، یہ امت مہاتما گوتم بدھا کی امت نہیں ہے، یہ امت رحمت العالم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اس امت کے پاس بدر و حنین کی تاریخ ہے، اس امت کے پاس حسن اور حسین کی قربانیاں ہیں، اس امت کے پاس ابوبکر و عمر اور عثمان و علی کی بہادری ہے، اس امت کے پاس ہزاروں صحابہ کرام کی، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، شاعر بھی اور ادیب بھی، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اس کے سامنے ان کی تاریخ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ امت اس کی وجہ سے یہ غذا پاتی ہے، برابر مسجدوں سے آوازیں گونجتی ہیں، مدرسے کے علماء خوشامدیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے گاؤں گاؤں گھر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ہر ممکن طریقے پر اس امت کو جگائے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کوئی ہو یا نہ ہو یہ امت مٹائے نہیں مٹے گی۔ کمیاں ہماری ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد میں دیر لگ رہی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے دل کھول کر کر رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک بات چل جائے کہ بھئی ابھی تک ہم لوگوں نے دینی مدارس کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجا، مدرسوں میں صرف غریب لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں، صرف وہ بچے جو کہیں اور پڑھ نہیں سکتے، جن کے ماں باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے، صرف وہ یتیم و یسیر بچے، کیا وہ صرف انہیں کو حافظ قرآن بننا چاہیے؟ کیا صرف انہیں کو عالم دین بننا چاہیے؟ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کو عالم دین نہیں بننا چاہیے؟ اللہ نے جن گھرانوں کو شعور دیا ہے اور تھوڑی روزی دی ہے، کیا ان کے بچوں کو عالم اور حافظ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہم سب کو محروم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ دینی مدارس کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بنیادی دینی تعلیم میرے عزیزوں اپنے بچوں کو ضرور دلاؤ۔ ہمیں یقیناً ضرورت ہے پروفیشنلز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، یقیناً ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایمان والے تقوی والے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان والے انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے والے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے پروفیشنلز کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے جو غریب مریضوں کا ٹھیک سے علاج نہ کریں، بے جا ٹیسٹ لکھوا دیں، بے جا ظلم کریں، لوٹنا چاہیں۔ ان سے تو وہ ملک بھرا پڑا ہے آلریڈی پہلے سے۔ ہمیں تو ضرورت ہے ایمان اور تقوی والوں سے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع میں دینی تعلیم دلائیں، شروع میں دینی تعلیم ہو جائے، اچھے ماحول میں بچے پلیں، بچوں کے کان میں بار بار انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں، صحابہ کرام کے واقعات آئیں، بزرگوں کے نام آئیں، اس سے ان کے ذہن میں ایک خاص ان کا مزاج بن جائے گا۔ آگے پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد پھر وہ کچھ بھی پڑھیں انشاءاللہ اس پڑھائی کا مفید پہلو حاصل کر لیں گے اور اس پڑھائی کے نقصان دہ پہلو سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس علاقے میں یہ ادارہ قائم کروایا، اور میرا تو اس ادارے سے ایک خاص رشتہ یہ ہے کہ اس وادی میں پہلی بار جو میں آیا تھا اسی مدرسے کی دعوت پر آیا تھا، یہی مدرسہ سبب بنا میرے اس وادی میں آنے کا اور میرے دل میں آپ کی محبت کے آنے کا اور آپ کے دل میں میرے لیے جگہ بننے کا۔ اس لیے مجھے خاص طور پر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ادارے جو ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ان کے سامنے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، وہ بیچارے غیرت کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتے کھل کر، کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔
اللہ کے سامنے دست دعا دراز کرتے رہتے ہیں۔ قرب و جوار کے لوگوں کو چاہیے، آس پاس کے لوگوں کو چاہیے، اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آ کر خود پوچھیں مدرسے میں کیا ضروریات ہیں، آپ ہم کو بتائیے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ سال بھر ہمارے بچوں کو پڑھائیں بھی، اور رمضان کا مہینہ جب آئے، جو اعتکاف کا مہینہ تھا، جو تراویح پڑھانے کا مہینہ تھا، جو اس لائق مہینہ تھا کہ آپ بستی میں قیام کر کے مسجد میں رہ کر رمضان کے اس مناسب موسم میں ہم سب کے دلوں کو گرماتے اور روحوں کو تڑپاتے، آپ اس رمضان کے مہینے میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں جگہ جگہ جانے پر تاکہ اگلے سال کے مدرسے کی ضروریات کا آپ انتظام کر سکیں۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کا کام اس علاقے کے اندر بھلائیوں کو پھیلانے کے سلسلے میں فکر مند رہنا ہے، ہماری رہنمائی کرنا ہے، لیکن مدرسے کی ضروریات کا انتظام یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں موقع دیجیے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو خود آ کر پوچھیں، خود آ کر معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زبردست تاریخ ہے ان مدارس کی دوستو، ایک زبردست تاریخ ہے۔ ہم اگر خود ان مدرسوں کی قدر نہیں کرتے، عجیب بات ہے، اس زمانے میں مدرسوں کی قدر نہیں کریں گے۔ میں اکثر شکایت کے طور پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ خود ہم نہیں سمجھتے ان مدرسوں کی اہمیت۔ وہ لوگ دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں اور ملکوں کو چلا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدرسے کیا تیار کر رہے ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے دہشت گرد تیار نہیں کر رہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے ٹیررسٹ تیار نہیں کر رہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے کسی کی جان لینے والے تیار نہیں کر رہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ خود میری ایک گفتگو، ایک عجیب و غریب گفتگو ہو چکی اس ملک کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے۔ جس زمانے میں اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم سے اور اڈوانی نائب وزیر اعظم تھے، میری کھل کر گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور آپ ہوم منسٹر ہیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک کے ہر پولیس اسٹیشن سے، پورے ملک کے ہر تھانے سے آپ رپورٹ منگوا سکتے ہیں۔ میں چیلنج کے انداز میں آپ کو کہتا ہوں، آج کے لیے پچھلے 50 سال کی تاریخ پورے ملک کے کسی پولیس اسٹیشن پر کسی مدرسے کے پڑھنے والے کے بچے یا پڑھانے والے استاد کے خلاف کوئی چوری کی رپورٹ دکھائی گئی، کہیں کسی نے جیب کاٹی، کہیں کسی نے لڑکی سے بہو بیٹی کو چھیڑا، کہیں کسی نے کوئی بس جلائی، کہیں کسی نے سڑک پر ٹریفک جام کیا، کہیں کسی نے کوئی ملک میں لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ پیدا کیا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ صبح سے شام تک کہ یہ مدرسے ٹیررسٹ تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے صاف درخواست کر رہا ہوں، پورے ملک کے تمام پولیس اسٹیشن سے آپ رپورٹ منگوائیے۔ کون سا مدرسے کا وہ طالب علم ہے جس نے کسی کی جیب سے پرس نکالا، کس نے کسی کی ٹرین میں سے اٹیچی اٹھائی ہو، جس نے کہیں چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، کسی نے مرڈر کیا ہو؟ ملک کی کون سی عدالت میں مدرسے کے کس تعلیم کے خلاف کوئی بھی اپنے پڑوسی کے خلاف یا محلے کے خلاف، محلے میں رہنے والے یا کسی بھی ملکی شہری یا فورن سے آنے والے مہمان کے خلاف کوئی شرارت اور کوئی سازش کی رپورٹ آئی؟ ایسے حالات میں جہاں یونیورسٹیوں کے پڑھانے والے اساتذہ اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں روزانہ مارے جا رہے ہیں، کالجوں کے پڑھانے والوں کو کالج میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں آج کون ہمارے منہ پر تھوکے گا اور کون لڑکی ہم کو سینڈل مارے گی۔ ایسے حالات میں اس مدرسے کے اندر کبھی آ کر دیکھیے ہمارے بچے اپنے اساتذہ کے کیا ادب کرتے ہیں، ہمارے بچے اپنے اساتذہ کے کیا احترام کرتے ہیں، کون سا کلچر ہم یہاں پر سکھا رہے ہیں، کون سی تہذیب سکھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر۔ اور آپ بنا پورے ملک میں شور مچ رہا ہے اس لیے کہ آپ کسی نے کہہ رکھا ہے کہ مدرسے ٹیررسٹ ہیں، اور کسی دنیا کے جو بادشاہ بن چکا ہے اس نے کہہ دیا کہ مدرسے ٹیررسٹ تیار کرتے ہیں، آپ بھی دوہرا رہے ہیں۔ اسی کے تقریباً 11 دن کے بعد پارلیمنٹ کے زمین پر، پارلیمنٹ کے فلور پر، پارلیمنٹ ہاؤس میں اڈوانی جی کو صاف صاف کہنا پڑا، آن فلور آف دا پارلیمنٹ، آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ کسی مدرسے کے خلاف آج تک کوئی بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہوا۔ جھوٹ ہے بالکل، یہ ضرور بولتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مدرسے کیا سکھاتے ہیں؟ مدرسے کے طلبا کو دیکھیں سڑک پر کس طرح چلتے ہیں، کیا وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی بوڑھے کو دھکا دیتے ہیں؟
کیا وہ لائن میں لگے ہوئے جب ہوتے ہیں تو کبھی کسی کو پش کر کے آگے بڑھتے ہیں؟ اکثر ویسے مدرسے کے طلبا کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو سڑک پار کرنے میں اس کی مدد کرا دیتے ہیں، کسی معذور کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسی ماحول میں جس میں پورے ملک میں ایک عجیب کیفیت مچی ہوئی ہو، پورے عالم میں ایک عجیب و غریب کیفیت مچی ہوئی ہو، یہ واقعی اسلام کا معجزہ ہے لوگ، یہ معجزہ ہے اسلام کا۔ یقیناً ہم میں گراوٹ آ گئی، لیکن اتنی انحطاط کے باوجود دنیا کے بقیہ تعلیمی مراکز کے مقابلے میں شرافت اور تہذیب اور اخلاق کے سلسلے میں مدرسے آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ لوگوں، اپنے بچوں کو اگر دیندار بناؤ گے، اپنے بچوں کو اگر حافظ قرآن بناؤ گے، اپنے بچوں کو اگر علماء کی تربیت میں کچھ دن پلواؤ گے تو آخرت میں تو یہ تمہارا سہارا بنیں گے ہی، یہ بڑھاپے میں بھی تمہارا سہارا بنیں گے۔ ورنہ آج کل کی مغربی تہذیب، اللہ کی پناہ، اس کو تہذیب کہنا بھی شاید ایک گناہ ہے۔ اس کو تہذیب صرف وہی کہے گا جو خود تہذیب کے معنی سے واقف ہی نہ ہو۔ کیا تہذیب ہے؟ سبحان اللہ۔ سناؤ تہذیب کیا ہے؟ امریکن ہائی کورٹ میں 1993 میں ایک کیس دائر ہوا، 93 میں کیس کیا دائر ہوا؟ ایک شوہر نے ایک مقدمہ دائر کیا اپنی بیوی کے خلاف، اور مقدمہ یہ دائر ہوا کہ آنریبل جج صاحب، میری بیوی مجھ سے سیکسول تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی، 1 سال ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، فیصلہ کیجیے۔ کورٹ نے اس عورت کو طلب کیا، پوچھا کہ بھئی یہ شکایت کرتا ہے شوہر تمہارا، کیا جواب ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک بولتا ہے، بالکل سچ ہے، میری سیکسول جو میری خواہش ہے وہ کتے سے پوری ہوتی ہے، میں چونکہ میرے کتے سے پوری ہوتی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں سونا چاہتی، اور یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ قانون کے حساب سے میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ جج نے کہا میڈم بالکل ٹھیک کہتی ہو، قانون کے اعتبار سے تم کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور شوہر بیچارہ روتا چلاتا کسی اور کچیا کی تلاش میں شاید چلا گیا۔ کیا تہذیب ہے یہ انسان ہے؟ جس ملک میں عام معمول ہو کہ جہاں والدین 55-60 سال کے ہوئے اور نوجوان صاحبزادے وہ 20-22 سال کے ہوئے، بس انہوں نے فوراً اولڈ سینٹر کو فون کیا اور یہ کہا کہ ہمارے ڈیڈی کو پکڑ کے لے جاؤ، یہ گھر میں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، بہت انجوائے نہیں کرنے دیتے، شراب نہیں پینے دیتے، بہت رکاوٹ ڈالتے ہیں میرے حقوق میں، ان کو پکڑ کے لے جاؤ۔ وہاں ہر شہر میں کئی اولڈ سینٹرز قائم ہیں، اولڈ سینٹرز کے لوگ آتے ہیں اور اس بوڑھے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح آوارہ گائے بھینس کو یا کتوں کو ہمارے شہر کے میونسپل کارپوریشنز کی گاڑیاں آ کر لے جاتی ہیں، اور وہ بوڑھا خوشامد کرتا پھرتا ہے، بچوں کے ہاتھ پیر جوڑتا ہے کہ پلیز پلیز مجھے گھر سے مت نکالو، میں سرونٹ کوارٹر میں رہ لوں گا، میں تمہارے کتے کو صبح شام ٹہلا دوں گا، میں تمہاری گارڈننگ کر دوں گا، تمہارے گھاس کاٹ دوں گا، تمہارے پودوں کی دیکھ بھال کر دوں گا، مجھے گھر سے مت نکالو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے۔ اور بیٹا کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ کمپنی والوں سے، اگر 10 منٹ تم نے لیٹ کیا گھر سے نکلنا تو میں تم پر جرمانہ لگاؤں گا، لے جاؤ بیٹے کو جاتے سے۔ اور پورا سال گزر جاتا ہے، جب کرسمس کا دن آتا ہے تو بوڑھے ماں باپ اولڈ سینٹر کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ شاید کرسمس کے تہوار کے دن ہمارا بیٹا ہمیں وش کرنے کے لیے آ جائے، شاید ہمارے پاس آ جائے۔ اور اس میں بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے پاس، بوڑھی ماں کے پاس کرسمس کے دن ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر گیا ملنے کے لیے، ماں نے بیچاری نے روک لیا، یہ گیا تھا 20 منٹ کے لیے، ماں روتی رہی، تڑپتی رہی، بیٹا اور بیٹھ جا، بیٹا اور بیٹھ جا، بیٹا اور بیٹھ جا۔ جب وہ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جانے کے بعد اس نے باقاعدہ کورٹ کے تھرو ایک نوٹس بھیجا کہ میں آیا تھا 20 منٹ کے لیے، 40 منٹ ایکسٹرا تم نے مجھے روکا، اس کے بدلے تم مجھ کو $200 پے کرو۔ یہ تہذیب،
ہم اس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو. کیا اسلام نے سکھایا اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ, ضعیفوں اور بوڑھوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ کیا برتاؤ سکھایا. ایک صحابی آئے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے آپ سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. میری ماں کو فالج ہو گیا ہے, میری ماں بالکل مفلوج ہے, ہل جل نہیں سکتی. میں نے اپنی بیمار مفلوج ماں کو اپنی کمر پر کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا ہے. پورا حج اس طرح کرایا ہے کہ میری ماں میرے کندھے پر بیٹھی رہی. مدینے سے مکے, مکے سے مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر مینا, پھر مینا سے پھر کنکریاں مارنا, اور پھر مکہ مکرمہ آ کر طواف کرنا, سعی کرنا. یہ سارے کام میں نے اس طرح کیے ہیں کہ میری ماں میرے کندھے پر بیٹھی رہی. اے اللہ کے رسول, اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا. آپ نے فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کے ہونٹوں سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ماں باپ کی عظمت, یہ ہے اسلامی تہذیب. اپنے بھائی بہنوں کے درمیان کیا پاکیزہ رشتہ سکھایا اسلام نے. لوگوں, اگر دینی ماحول میں ہم زیادہ اٹھے بیٹھے اور ہم نے اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھا, اساتذہ قرآن مجید کے پڑھانے والے اساتذہ کے پاس ان کو بٹھایا, قرآن ان کو یاد کرایا, نعتیں ان کو یاد کرائیں, صحابہ کرام کے نام ان کو یاد ہوئے, دینی تربیت کے ماحول میں وہ پلے بڑھے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آئندہ چل کر زمانے کے فتن و فساد سے بڑی حد تک محفوظ رہیں گے. پھر وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے. وہ عزت کریں گے آپ کی آپ کے بڑھاپے میں. آپ میں سے اللہ نہ کرے تو بیمار ہوگا تو جی جان سے اس کی خدمت کریں گے. ورنہ آج کل جو عام طور پر چلن ہوا جا رہا ہے وہ تیزی کے ساتھ ہم اسی رخ پر جا رہے ہیں جس رخ پر مغرب بہت پہلے پہنچ چکا. تباہی کی منزل ہے وہ بالکل تباہی کی منزل ہے. اس میں کہیں دلی سکون نہیں ہے, اس میں کہیں قلبی اطمینان نہیں ہے, اس میں کہیں روزی میں برکت نہیں ہے, اس میں کہیں آپس میں سچی محبتیں نہیں ہیں, اس میں کہیں خلوص نہیں ہے. ہر طرف خود غرضی ہے. زندگی پوری کی پوری ایک کاروبار بن گئی ہے اور دنیا ایک منڈی بن گئی ہے. ہر آدمی کاروباری رشتہ رکھتا ہے, شوہر بھی بیوی سے کاروباری رشتہ, اولاد بھی ماں باپ سے کاروباری رشتہ. جو موجودہ مغربی تہذیب کی خاص خصوصیت ہے کہ ہر چیز گھومتی ہے پیسے کے ارد گرد, ہر چیز گھومتی ہے فائنینشل پروفٹ کے ارد گرد کہ مجھے نفع کیا ملے گا, مجھے منافع کیا ملے گا, بس اس کے ارد گرد زندگی گھومتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے جو چیز سکھائی وہ یہ ہے کہ ہر چیز گھومتی ہے دل کی پاکیزگی کے ارد گرد, ہر چیز گھومتی ہے اللہ کی رضا کے ارد گرد, ہر چیز گھومتی ہے جنت کے ارد گرد, آخرت کی کامیابی کے ارد گرد. یہ چیز نہیں ملے گی سوائے مدرسوں